جب یہ امید اور خوف کو دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے تو پھر وہ صحیح راہ پر چلتا ہے، صحیح منزل کو پہنچتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امید کب غالب رہنی چاہیے اور خوف کب غالب رہنا چاہیے، تاکہ دونوں کو بیلنس کر کے زندگی گزاریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امید ہی پر زندگی گزر رہی ہے یا خوف ہی میں ساری زندگی گزر رہی ہے۔ تو علماء نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے لکھا کہ امید کب ہونی چاہیے اور خوف کب ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں، جب کوئی انسان اپنی جوانی کی عمر میں ہو، شباب پر ہو، تو جوانی کی یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں خوف غالب ہو۔ جوانی کی عمر میں خوف غالب ہو، اس کے اس عمر میں اس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو، اس لیے کہ جس قدر جوانی کی عمر میں اللہ کا خوف ہوگا اسی قدر وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اسی قدر اس سے گناہوں سے بچنا ممکن ہوگا۔ اس لیے کہا کہ جوانی کی عمر یہ خوف کا غلبہ ہو۔ اب اگر ذرا دیکھیں کہ جوانی کی عمر میں خوف کا غلبہ نہ ہو، امید کا غلبہ ہو۔ امید کا غلبہ یوں ہو کہ بھئی اللہ تو بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار ہیں، اور وہ اس امید سے اپنی ساری جوانی گناہوں میں لگا دے، اپنی ساری جوانی تباہ کر دے، برباد کر دے، اور اپنی جوانی کی ان قیمتی لمحات کو غلط معاملات میں ضائع کر دے، تو اب بتائیں کیا یہ اس نے صحیح کیا؟ جوانی کی عمر یہ خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے، اور بڑھاپے کی عمر جب بال سفید ہو جائیں اور بالکل آدمی نڈھال ہو جائے اور بستر مرگ پر پڑا ہو اور اس کی زندگی کا سورج اب بالکل غروب ہونے کو ہے، تو یہ وقت امید کے غالب رکھنے کا ہے۔ جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب یہاں امید غالب رہے کہ اے اللہ جوانی کی عمر میں نے یوں ضائع کر دی، ان قیمتی اوقات کو آپ کی نافرمانی میں اور آپ کے حکموں کو توڑنے میں نہ جانے کتنی غفلتوں بھری میں نے زندگی گزار دی، اب میری زندگی کی بالکل شام ہونے کو ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ یہاں اللہ سے امید لگانی ہے کہ اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، میں نے تو یوں اپنی جوانی گزار دی۔ تو جوانی کی عمر خوف کا غلبہ رہے اور بڑھاپی کی عمر امید کا غلبہ رہے۔ اسی طرح صحت کا زمانہ، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور طاقت اور قوت دی ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں انسان کے اندر خوف غالب ہو، اللہ کا خوف، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صحت اور تندرستی اور جسم کی طاقت و قوت کے نشے میں وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا رہے، وہ اللہ کے حکموں کو پامال کرتا رہے اور غلط کاموں میں اپنی صحت اور اپنی طاقت اور اپنی جسمانی قوت کو ضائع کر دے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ یہاں خوف غالب ہو، اللہ کا ڈر غالب ہو کہ میں اللہ کی اس دی ہوئی صحت کو، تندرستی کو اور جسم کی طاقت و قوت کا صحیح استعمال کروں۔ اور بیماری کے زمانے میں، مرض کے زمانے میں بالکل بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر جی رہا ہے، ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہا ہے، اب یہ وہ دور ہے کہ یہاں امید غالب رہنی چاہیے، اللہ سے امید غالب رہنی کہ اللہ صحت آپ نے دی تھی، توانائی آپ نے دی تھی، قوت آپ نے دی تھی، جسمانی طاقت و قوت میرے پاس تھی، لیکن میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو ضائع کرتا رہا، اس کو تباہ کرتا رہا۔ اب یہاں اللہ سے امید کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، میری اس کوتاہی کو، میری اس غلطی کو، میرے اس جرم کو آپ معاف فرمائیں۔ تو جو زمانہ صحت اور طاقت اور قوت کا ہو اس میں خوف غالب ہو، اور جو زمانہ بیماری اور مرض اور کمزوری کا ہو اس زمانے میں امید غالب ہو۔ اسی طرح
خوشحالی کا زمانہ، راحتوں اور سکون کا زمانہ، اللہ نے راحتیں دی ہیں، خوشحال زندگی دی ہے۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ اس خوشحالی کے موقع پر اللہ کا خوف غالب ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے لمحات میں اور اس آرام اور سہولت کے زمانے میں ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں۔ تو خوف راحتوں کے زمانے میں، سکون کے زمانے میں، سہولتوں کے زمانے میں اللہ کا خوف، اور وہیں جب حالات میں آدمی گر جائے، مصیبتیں اسے گھیر لے، آفتیں اسے گھیر لیں اور مختلف امتحان سے وہ گزر رہا ہے، تو اب یہ وہ موقع ہے کہ یہاں امید غالب رہے کہ اللہ مجھے ان حالات سے نکالے، ان آزمائشوں سے نکالیں، اس مصیبت سے مجھے نکالیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ جو بندہ اس طرح زندگی گزارے کہ امید کے موقع پر امید غالب رہے اور خوف کے موقع پر خوف غالب رہے، تو پھر جب یوں بیلنس کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ صحیح راہ چلتا ہے، صحیح منزل پہنچتا ہے۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی مختلف کیفیات سے گزرتی ہے، مختلف کیفیات انسانی زندگی میں آتے ہیں۔ خوشی اور غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی راحت اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، سکون ہی سکون ہوتا ہے، راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں، اور کبھی غم ہی غم ہوتا ہے، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں، امتحانات، مصیبتیں، زندگی ان آزمائشوں میں الجھی رہتی ہے۔ یا کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ غم اور خوشی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی راحت اور بے قراری ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ خوشی کا ماحول تھا، اچانک غم کے بادل چھا گئے، اور غم کا سما تھا کہ اچانک خوشیوں کی سوغات آ گئی۔ یہ زندگی کی مختلف کیفیتیں ہیں، زندگی اس اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ زندگی کی انہی کیفیات میں
دو کیفیتیں، امید اور خوف، امید اور خوف یہ دو کیفیتیں ہیں۔ کبھی کسی انسان پر امید کا غلبہ رہتا ہے، اس کی زندگی پر امید کا غلبہ چلتا رہتا ہے، اور کبھی کسی انسان پر خوف کا غلبہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی کیفیات ہیں، ان تمام کیفیات کے اپنے اثر ہیں، ان کی اپنی کیفیت ہے۔ غم کا اپنا اثر ہے، خوشی کا اپنا اثر ہے، راحتوں کا اپنا اثر ہے، بے قراری اور بے چینی کا اس کا اپنا اثر ہے۔ ہر کیفیت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ امید اور خوف یہ دو ایسی کیفیتیں ہیں کہ ان کا اثر انسانی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے، بہت گہرا۔ امید اور خوف یہ دو کیفیتیں انسانی زندگی میں بہت بڑا رول ان دو کیفیتوں کا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھیں کہ یہ ساری کیفیتیں اپنا اثر دکھاتی ہیں، امید اور خوف بھی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھیں کہ امید کس کو کہتے ہیں، امید کا کیا مطلب ہے۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سے یہ امید رکھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، لغزشوں کو درگزر فرمائیں گے، کوتاہی اور سستی اور کاہلی کے نتیجے میں جو نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے۔ یہ امید ہے، یہ امید کا مطلب۔ ایک ہے خوف۔ خوف کا کیا مطلب؟ خوف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سے ڈر کر زندگی گزارے، مخلوق سے ڈر کر زندگی گزارنا، اسباب سے ڈر کر زندگی گزارنا، یا دشمن سے مرعوب ہو کر زندگی گزارنا خوف کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جلالت شان، اللہ کی صفت جلال، اس کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اس قدر ہو کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، وہ گناہوں سے دور بھاگتا رہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، گناہوں سے پاک زندگی گزارتا رہے۔ اور اس کا گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے نفرت کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محض اللہ کے ڈر، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے ہو۔ اس کو کہتے ہیں خوف۔ ہر چیز کا اصول ہے کہ جب کوئی چیز اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر بھی دکھاتی ہے، اس موقع پر اس چیز کا استعمال کیا جائے تو اس کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جتنی کیفیات ہیں ان تمام کیفیات میں جو امید اور خوف ہے، ان کیفیات کا بھی اگر صحیح موقع پر صحیح اس کا استعمال کیا جائے تو پھر یہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اگر ان کا غلط استعمال ہوا تو پھر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ مثلا یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی زندگی بھر بس امید پر زندگی گزار رہا ہے، امید، اس امید سے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، کریم ہیں، ستار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اس امید سے وہ گناہ کرتے جا رہا ہے،
اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے اور غلط کاموں میں ملوث ہے، جھوٹ، غیبت، زنا، ہر قسم کی برائی کا شکار ہے، اس امید پر کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں، غلط ہے۔ اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، اس خوف کے ساتھ، خوف اس معنی میں کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، اب اتنا بڑا میں پاپی ہوں، اللہ مجھے کیا بخشیں گے، اللہ سے مایوس ہو کر زندگی گزارنا یہ بھی غلط ہے۔ کامیاب وہ ہے جو امید اور خوف ان دونوں کو لے کر، ان دونوں کو بیلنس کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ صحیح راستے پر رہتا ہے، صحیح منزل کو پہنچتا ہے۔ خوف اور امید دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا، اس کی زندگی میں امید بھی ہو اور اس کی زندگی میں خوف بھی ہو۔ جب یہ امید اور خوف کو دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے تو پھر وہ صحیح راہ پر چلتا ہے، صحیح منزل کو پہنچتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امید کب غالب رہنی چاہیے اور خوف کب غالب رہنا چاہیے تاکہ دونوں کو بیلنس کر کے زندگی گزاریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امید ہی پر زندگی گزر رہی ہے یا خوف ہی میں ساری زندگی گزر رہی ہے۔ تو علماء نے اس سلسلے میں بہت تفصیل سے لکھا کہ امید کب ہونی چاہیے اور خوف کب ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں، جب کوئی انسان اپنی جوانی کی عمر میں ہو، شباب پر ہو، تو جوانی کی یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں خوف غالب ہو۔ جوانی کی عمر میں خوف غالب ہو، اس کے اس عمر میں اس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو، اس لیے کہ جس قدر جوانی کی عمر میں اللہ کا خوف ہوگا اسی قدر وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اسی قدر اس سے گناہوں سے بچنا ممکن ہوگا۔ اس لیے کہا کہ جوانی کی عمر یہ خوف کا غلبہ ہو۔ اب اگر ذرا دیکھیں کہ جوانی کی عمر میں خوف کا غلبہ نہ ہو، امید کا غلبہ ہو، امید کا غلبہ یوں ہو کہ بھئی اللہ تو بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار ہیں، اور وہ اس امید سے اپنی ساری جوانی گناہوں میں لگا دے، اپنی ساری جوانی تباہ کر دے، برباد کر دے، اور اپنی جوانی کی ان قیمتی لمحات کو غلط معاملات میں ضائع کر دے، تو اب بتائیں کیا یہ اس نے صحیح کیا؟ جوانی کی عمر یہ خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے، اور بڑھاپے کی عمر جب بال سفید ہو جائیں اور بالکل آدمی نڈھال ہو جائے اور بستر مرگ پر پڑا ہو اور اس کی زندگی کا سورج اب بالکل غروب ہونے کو ہے، تو یہ وقت امید کے غالب رکھنے کا ہے۔ جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب یہاں امید غالب رہے کہ اے اللہ جوانی کی عمر میں نے یوں ضائع کر دی، ان قیمتی اوقات کو آپ کی نافرمانی میں اور آپ کے حکموں کو توڑنے میں نہ جانے کتنی غفلتوں بھری میں نے زندگی گزار دی، اب میری زندگی کی بالکل شام ہونے کو ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ یہاں اللہ سے امید لگانی ہے کہ اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، میں نے تو یوں اپنی جوانی گزار دی۔ تو جوانی کی عمر خوف کا غلبہ رہے اور بڑھاپے کی عمر امید کا غلبہ رہے۔ اسی طرح صحت کا زمانہ، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور طاقت اور قوت دی ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں انسان کے اندر خوف غالب ہو، اللہ کا خوف، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صحت اور تندرستی اور جسم کی طاقت و قوت کے نشے میں وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا رہے،
وہ اللہ کے حکموں کو پامال کرتا رہے اور غلط کاموں میں اپنی صحت اور اپنی طاقت اور اپنی جسمانی قوت کو ضائع کر دے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ یہاں خوف غالب ہو، اللہ کا ڈر غالب ہو کہ میں اللہ کی اس دی ہوئی صحت کو، تندرستی کو اور جسم کی طاقت و قوت کا صحیح استعمال کروں۔ اور بیماری کے زمانے میں، مرض کے زمانے میں بالکل بستر پر پڑا ہوا ہے اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر جی رہا ہے، ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہا ہے۔ اب یہ وہ دور ہے کہ یہاں امید غالب رہنی چاہیے، اللہ سے امید غالب رہے کہ اللہ صحت آپ نے دی تھی، توانائی آپ نے دی تھی، قوت آپ نے دی تھی، جسمانی طاقت و قوت میرے پاس تھی، لیکن میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کو ضائع کرتا رہا، اس کو تباہ کرتا رہا۔ اب یہاں اللہ سے امید کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، میری اس کوتاہی کو، میری اس غلطی کو، میرے اس جرم کو آپ معاف فرمائیں۔ تو جو زمانہ صحت اور طاقت اور قوت کا ہو اس میں خوف غالب ہو، اور جو زمانہ بیماری اور مرض اور کمزوری کا ہو اس زمانے میں امید غالب ہو۔ اسی طرح خوشحالی کا زمانہ، راحتوں اور سکون کا زمانہ، اللہ نے راحتیں دی ہیں، خوشحال زندگی دی ہے۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ اس خوشحالی کے موقع پر اللہ کا خوف غالب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے لمحات میں اور اس آرام اور سہولت کے زمانے میں ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں۔ تو خوف راحتوں کے زمانے میں، سکون کے زمانے میں، سہولتوں کے زمانے میں اللہ کا خوف ہو، اور وہیں جب حالات میں آدمی گر جائے، مصیبتیں اسے گھیر لے، آفتیں اسے گھیر لیں اور مختلف امتحان سے وہ گزر رہا ہے، تو اب یہ وہ موقع ہے کہ یہاں امید غالب رہے کہ اللہ مجھے ان حالات سے نکالیں، ان آزمائشوں سے نکالیں، اس مصیبت سے مجھے نکالیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ جو بندہ اس طرح زندگی گزارے کہ امید کے موقع پر امید غالب رہے اور خوف کے موقع پر خوف غالب رہے، تو پھر جب یوں بیلنس کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ صحیح راہ چلتا ہے، صحیح منزل پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری زندگی میں امید ہی غالب رہے، یہ بھی ہلاکت ہے، اور ساری زندگی بس خوف ہی میں جیتا رہے، یہ بھی ہلاکت ہے۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے اللہ کا خوف طلب کرتے رہیں، اللہ سے اللہ کی خشیت طلب کرتے رہیں، اللہ ہمیں آپ کا خوف عطا فرمائے، آپ کا ڈر ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس بندے کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے، پھر اس انسان کا گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا۔ اور جو دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو، اللہ کے خوف سے خالی ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کسی جرم سے، کسی گناہ سے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ اس کا دل ہی خوف خدا سے خالی ہے، اللہ کے ڈر سے اس کا دل خالی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کسی جرم اور گناہ سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے مومن بندہ گناہ کو ایک بہت بوجھ سمجھتا ہے، بہت بڑا بوجھ۔ کیوں؟ اس کے دل میں خوف خدا ہے، خدا کا ڈر، اس کا احساس اس کے دل میں ہے، تو وہ گناہ کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ گویا اس کے سر پر ایک بہت بڑی چٹان رکھ دی گئی، پہاڑ اس کے سر پر رکھ دیا، اب وہ بس گرنے کو ہے، اب وہ گرنے والی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کسی بندے کو بٹھایا جائے اور ایک بہت بڑی چٹان اس کے سر پر لٹکائی جائے، کیا اسے اب مزیدار کھانوں کا کوئی اس کا خیال ہوگا؟ کیا اسے مزیدار کپڑے پہننے کا کوئی شوق ہوگا؟ اب بس تو اسے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ میں کس طرح اس بوجھ سے اپنے آپ کو بچا پاؤں گا۔ تو ایک مومن بندہ گناہ کو یوں ایک بوجھ سمجھتا ہے، اور وہیں جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو، اس کے دل میں کوئی اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ گناہ کو بس یوں سمجھتا ہے کہ ہلکی سی مکھی کو اس نے یوں اڑا دیا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے
کہ گناہ کو بالکل آسان اور ہلکا سمجھا جانے لگا، کہ جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، رشوت عام ہے، سود خوری عام ہے، بد نظری عام ہے، لوگوں کے پاؤں کھینچنا ایک کھیل بن گیا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا شوق بن گیا، لوگوں کے ان کے عیوب اور ان کے کمیوں پر نظر رکھنا انسان نے اپنی عادت اور اپنی فطرت بنا لی، اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور حرام کاموں میں ملوث بھی ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہیں۔ ان تمام برائیوں کی بنیادی وجہ دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا ہے، دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔ ایک آدمی کسی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور بہت قیمتی چیز پڑی ہے، تو اس کا دل مچل جائے گا، اس قیمتی چیز کو وہ اٹھا لے گا، اور وہیں اگر وہاں کیمرے نصب کیے گئے ہوں اور اس کی نظر کیمروں پر پڑ جائے تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس قیمتی چیز کو اٹھائے۔ اب ذرا یہ تصور کریں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، دل میں احساس ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ غلط معاملہ کر رہا ہوں، میں کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہوں، میں کسی کی عزت کو اچھال رہا ہوں، اور دل میں احساس بھی ہو رہا ہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، اس زمین نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا تھا اور ان کی زندگی بالکل پاک تھی، گناہوں سے بالکل پاک تھی، اس کے باوجود بھی ان کا دل خوف خدا سے دھڑکتا تھا، بلکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ساری رات اس آیت کو پڑھتی تھیں اور رویا کرتی تھی، ساری رات اس آیت کو پڑھنے اور رونے میں گزارتی۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کریں گے کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت کفار کے لیے، اللہ اپنے نافرمان بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اچانک ان کی پکڑ کروں گا کہ انہیں خیال بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے، ایسی اچانک پکڑ میں کروں گا۔ حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، اور ساری رات روتے روتے گزار دیں کہ کہیں اللہ پاک میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جن کی پاکیزگی، پاک دامنی نے قرآن نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، ایسی خاتون خوف خدا سے یہ حال ہے کہ وہ ساری رات اس آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں کہ کہیں اللہ کی اچانک پکڑ نہ آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی سے پانی منگوایا تو پانی کی بجائے آپ کو شربت دیا گیا، آپ شربت پینے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں رو رہا بلکہ مجھے یہ آیت رلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں کل قیامت میں اللہ پاک مجھ سے یوں نہ کہہ دیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہیں میدان محشر میں اللہ مجھ سے یہ نہ کہہ دیں کہ عمر تم نے تو دنیا میں بہت موج مستی کر لی، تم نے دنیا میں بہت عیاشی کر لی، تم نے دنیا میں بہت خوب مزے اٹھائے، جاؤ اب دنیا آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ صحابہ کا دور کس قدر فقر و فاقے کا دور ہے اور کس طرح تنگ دستی کا دور ہے، کس زمانے اور آزمائشوں سے وہ گزر رہے ہیں، اور بس ایک شربت کے ملنے پر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہیں اللہ مجھ سے یہ خطاب نہ کر دیں کل قیامت میں کہ تم دنیا میں بہت موج مستی کر کے آئے ہو، اب یہاں تمہیں
آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اس خوف سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے رخسار، آپ کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں. حضرت عمر فاروق، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، دنیا میں جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی، دنیا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور خوف خدا اس قدر ہے کہ آنسو اس قدر بہ رہے تھے کہ آنسوؤں کے نشان آپ کے رخسار پر تھے. آپ کی خلافت کے دور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کی ایک فہرست آپ کے ہاتھ میں دے رکھی تھی. نام بتائے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں، اور پھر یہ حکم بھی دیا تھا کہ ان ناموں کا کسی سے اظہار بھی نہ کرنا. حضرت عمر فاروق کے خلافت کے دور میں حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ کے پاس پہنچے اور حضرت حذیفہ سے کہنے لگے کہ بھائی حذیفہ، مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں منافقین کی فہرست دی ہے، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ ناموں کا اظہار نہ کریں. میں کسی کا نام نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن بس یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان ناموں میں عمر کا نام تو نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کی زندگی تو دیکھیں کہ خوف خدا کس قدر تھا. شیطان جس حضرت عمر کی راہ کو دیکھ کر اپنی راہ لے لیتا تھا، وہ ہستیاں خوف خدا سے اس قدر ڈر رہی ہیں کہ کہیں میرے کسی جرم کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے میرا نام اللہ پاک نے منافقین کی فہرست میں نہ ڈال دیا. ایک صحابی رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ رسول نے کہا کہ اللہ کی صفت جلال کی وجہ سے رو رہا ہوں. تو صحابی نے کہا کہ اچھا، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی جرم آپ سے ہوا ہے جو آپ اللہ کی صفت جلال کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو صحابہ رسول نے ایک گندم کا دانہ اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، میری زندگی کے گناہ اس گندم کے دانے کے وزن کے برابر بھی نہیں ہے. اس گندم کے وزن کے برابر بھی میری کوئی گناہ نہیں، لیکن بس میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس خوف سے کہیں اللہ پاک آخری وقت میں ایمان سے محروم نہ کر دے. آخری وقت میں ایمان سے محروم نہ کر دے. یعنی یہ واقعات اس لیے نہیں ہیں کہ ہم سنتے رہیں اور بس نکل جائیں اور اپنی زندگی میں لگے رہیں. یہ واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرے. جس دل میں خدا کا خوف ہو وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہے گا، اور جس بندے کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، چاہے کتنے قانون بنائے جائیں، چاہے اس پر نگران کتنے مضبوط ہوں، اسے گناہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اور جس بندے کے دل میں خدا کا ڈر ہو، خوف ہو، چاہے اس کے لیے قانون ہو یا نہ ہو، کوئی نگراں ہو یا نہ ہو، وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس کے لیے احساس اس کے دل میں ہے کہ میں کس کے حکم کو توڑنے جا رہا ہوں، میں کس کے حکموں کو پامال کرنے جا رہا ہوں. یہ احساس خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، خاص طور سے نوجوان طبقے کو، کہ جوانی کی عمر یہ خوف کے غالب رکھنے کا دور ہے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتی. اللہ، میں آپ سے آپ کا خوف کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کے اس خوف کا مطالبہ کرتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان آڑ پیدا کرے. اور ہم عجیب قسم کی قوم ہیں، ہم عجیب قسم کے مسلمان ہیں. ہر چیز کا غم ہمارے دل میں ہے، ہر چیز کا خوف ہمارے دل میں ہے. اگر غم نہیں ہے تو غم آخرت نہیں ہے، خوف نہیں ہے تو خوف خدا نہیں ہے.
تو جو انسان اس طرح زندگی گزارے کہ امید اور خوف ان دونوں کو بیلنس کر کے جب زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ صحیح راستے پر رہتا ہے، صحیح منزل کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب فرمائے، خشیت الہی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف، اپنی خشیت اور امید اور خوف ان دونوں کو ساتھ میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.